90% لوگ جو ہیں وہ اس وقت اضطرابی کیفیت میں ہیں کہ حکومت نے اس کمیٹی کے ایجنڈے پر ابھی تک مکمل یا نصف تک بھی عمل درآمد نہیں کیا، اور یہ تشویشناک بات ہے۔ اس سے ریاست کے سیاسی معاملات بھی، انتظامی معاملات بھی، اور قانونی معاملات بھی، اور دیگر امور بھی جو ہیں ان میں کچھ نہ کچھ اضطراب، خرابی پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اس لیے حکمرانوں کو، بالخصوص آزاد کشمیر کی حکومت کو، اس عوامی ایکشن کمیٹی کے ایجنڈے پر فی الفور عمل کرنا چاہیے نیک نیتی سے، اور یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کمیٹی کسی باہر کے کسی اشارے پر چل رہی ہے یا باہر سے کسی کی کوئی امداد ہے۔ اس میں قطعاً کسی قسم کا کوئی کسی غیر ملکی یا کسی غیر ملکی ایجنسی یا کسی غیر ملکی قوت یا کسی غیر ملکی تحریک کا قطعاً کوئی شائبہ نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر حالات خراب کرنے کا کوئی ایجنڈا زیر کار ہے۔ اس کا ثبوت جو ہے وہ حسین کوٹ کا واقعہ بھی ہم مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ امور ایسے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا منشور ایجنڈا اور ان کے جو مقاصد ہیں اور جو ریاست کے لوگوں کے بنیادی حقوق کی ترجمانی کرتے ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جا رہی ہیں، جو کسی بھی صورت میں خطے کے امن امان کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہوں گی، اور نہ ہی حکومت وہ مقاصد حاصل کر سکے گی جس مقصد کے لیے آزاد ریاست کی حکومت قائم کی گئی ہے۔ اس لیے میں یہاں آپ کی وساطت سے آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے یا یوں کہہ سکوں گا کہ یہ جو آپ کا پہاڑی میڈیا رنگ گروپ ہے، اس میڈیا رنگ کی وساطت سے میں اپنے آزاد کشمیر کے حکمران، مہربان حکمرانوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ کہوں گا، یہ گزارش کروں گا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ایجنڈے اور ٹائم فریم ورک کا احترام کیا جائے، تاکہ یہ آر پار، یعنی خونی لکیر کے اس پار، وہ جو ہمارے بھائی ہیں جو بہت بڑی تعداد میں، کروڑ کی تعداد میں ہیں، اور جو بھارت کے جابرانہ قبضے میں ہیں، اور جن پر 10 لاکھ فوج کھڑی ہے، اور اس کے علاوہ پیراملٹری فورسز ہیں، اس کے علاوہ سیکورٹی فورسز ہیں، اور نہ جانے